اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ بس جب وہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ چاہے تو امن و سلامتی کے ساتھ آپ یہاں پر رہوں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اپنے والدین کو کرسی پر بٹھایا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا یہ میرے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے ہوئی، جو میں نے دیکھی۔ بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھلایا اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جبکہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو دیہات سے میرے پاس لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا لگایا۔ بے شک میرا رب جس چیز کو چاہتا ہے ہر باریک بی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ بے شک وہ علم کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ یہ میرے رب بے شک آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی اور باتوں کے انجام کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ بھی میرے دنیا اور آخرت میں نگہبان ہیں۔ توفنی مسلما، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت دیجیے، اور الحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجیے۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد نے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، معافی مانگی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان قریب تھوڑے وقت میں تہجد کے وقت میں معافی مانگوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال انہوں نے کیا کہ یوسف کیسے مصر میں؟ تو انہوں نے کہا اولاد نے کہ بہت ماشاءاللہ ناز اور نخرے کے اندر زندگی عائش کے ساتھ گزر رہی ہے۔ دوبارہ پوچھا یوسف کیسے؟ تو کہا وہ تو بادشاہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ یوسف کس دین پر ہے؟ یوسف کس دین پر ہے؟ تو کہا دین اسلام پر ہے۔ کیا کہا؟ تو کہا الحمدللہ تمت نعمت ربی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری نعمت، میرے پروردگار کی نعمت کو پورا کر دیا۔ کیا نقطہ ملتا ہے ہمیں اس سے؟ کیا فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بادشاہت کے ملنے پر فخر نہیں کیا اور عیش اور آرام کے ساتھ رہنے پر بھی فخر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی کہا کہ جیسے یہاں سے اسلام کی حالت میں گئے تھے ویسے ہی اسلام کی حالت میں رہے، تو پھر اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ بزرگوں، ہمیں سبق یہ ملتا ہے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا اس کا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یاد کرو اس زمانے کو جب کہ وصیت کی، وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے۔ وصیت کب کرتا ہے آدمی؟ جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم اس پروردگار کی عبادت کریں گے جس پروردگار کی آپ کے والد نے، ابراہیم نے، اسحاق نے عبادت کی تھی، جو پروردگار ایک تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب سارے نبیوں کا مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، دین اور مذہب دونوں میں فرق ہے، یاد رکھو۔
مذہب جو ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، اندر چلنے کے راستے الگ الگ. جیسے ہمارے شریعت میں اللہ کے رحمت ہم پر کے 40واں حصہ زکات کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زکات میں 10واں حصہ تھا، 1 لاکھ پر 10,000 روپے دینا ہے. اور ہمارے کے لیے 1 لاکھ میں 10,000 نہیں 2,500 روپے 40واں حصہ. تو مذہب الگ ہے، ہر شریعت میں بدلتے رہے قانون، لیکن دین سب کا ایک رہا ساری نبیوں کا. اور وہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسلام ہے. ہمیں اپنی اولاد کے کپڑوں سے زیادہ، ان کے رہنے سے زیادہ، ان کے پلنے سے زیادہ، ان کی پرورش اور تندرستی اور صحت سے زیادہ ان کے اسلام پر باقی رہنے کی فکر کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ معاف فرمائے، بہت ساری لڑکیاں ہماری ڈھٹ رہی ہیں. صبح کے اندر پڑا میں، ہاتھ پیر واگڑے کر دیے، بنگال سے لڑکی کو ہٹا کر لایا اور عیاشی کرنے کے بعد چھوڑ دیا. کولہاپور کے کچھ علماء کرام جا کر اس لڑکی کا آپریشن کیا. آج بھی وہ لڑکی کولہاپور میں بیچ رہی ہے ماں، اور بیچے گی، اور قیامت سے پہلے چھٹیں گے. قرآن نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح قریب آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے ہوگا ایسے جیسے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایسے ہی فوج در فوج لوگ اسلام سے نکلیں گے. فوج در فوج اسلام سے لوگ نکلیں گے، اور آج نکل ہی رہے ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. ایک عالم کے دین نے اسلام کو چھوڑ دیا. 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک عالم نے دین نے، تو ہمیں اپنی اولاد کی کتنی فکر کرنا چاہیے سوچیے. اور دعا یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری جو نسل لڑکے سے چلے گی یا لڑکی سے چلے گی اس کو مسلمان بنا کر رکھنا، اور قیامت کے آنے تک وہ مسلمان رہنا چاہیے. کیا معلوم ہے کہ آپ کا لڑکا اور ہونے والا پوتا اور پر پوتا اور اس کے اولاد مسلمان رہے، کیا گارنٹی ہے. اور جب اولاد نیکوکار رہتی ہے، متقی رہتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بزرگوں، ہم مر جائیں گے لیکن ہماری اولاد ہمارے قبر پر آ کر قرآن کریم پڑھ کر یہ نقطہ ملتا ہے. ہمیں اس نعمت پر فخر کیا کہ اسلام پر باقی ہے یوسف، اور پھر اپنے سارے خاندان کو لیے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بادشاہ کے مرتبے پر ہوں اور میں آ نہیں سکتا ہوں وہاں پر، تو آپ ایسا کرو سارے بیٹوں کو اور ان کی جوروؤں کو اور آپ کے نواسوں کو اور آپ کے پوتروں کو سب کو لے کر آؤ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہاں پر مصر کے اندر زمین دے دے. توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 70 افراد تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے معرف القرآن میں 93 افراد تھے. یہ سب کے سب آئے. مصر میں انٹری ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور راستے پر کھڑے ہو گئے، لائن سے قطار لگائی، اور جا کر والد کو 40 سال کے بعد باپ سے ملاقات ہو. بزرگوں کیا حالت ہوئی. میں تو کئی مرتبہ سنتا ہوں ایسے کہ اولاد یہاں رہ رہی ہے اور ماں باپ کو پیسے بھی نہیں بھیجتی. جھکنا چاہیے ایسے اولاد. اللہ حفاظ. جس ماں کی کوکھ اور باپ کے وجود کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے اس کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں دیتا ہے تو پھر تو اولاد کس کام کی. یوسف علیہ السلام گلے مل کر رونے لگے والد صاحب کے اور کہا کہ ابا جان آپ پورا خاندان انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، نبی ہے کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے چاہنے سے اللہ نے چاہا تو ہمیں ملا دیا، اب اگر اللہ چاہے گا تو آپ مصر میں رہیں گے.
اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گی۔ پھر جو بادشاہ تھا، وہ جو گاؤں تھا اس کا نام تھا رامسیس، اس گاؤں کے اندر مصر میں یہ پہنچے تو بادشاہ جو تھا وہ تو تنہائی اس نے اختیار کیا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ آپ کے پورے خاندان کو جہاں پر جگہ چاہے وہاں پر ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ رہیے۔ تو بلایا، اکرام کیا ان کا، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا، مہمان خانے میں، اور پھر اپنے جو تخت تھا بادشاہت کا، تخت کے بازو میں والدہ کو اور والد کو بٹھایا، اور حسب مراتب جس کا اس کا مرتبہ، اب بھائی رہیں گے، پھر بھائی کی گھر والی رہیں گی، اور پھر ان کے بچے رہیں گے، درجے کے اعتبار سے کرسیاں لگائی، اور جب کرسیاں لگائی تو یوسف علیہ السلام کی عظمت ایسی بڑھ گئی کہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، پورا ملک کا، اور جو ان کے 11 بھائی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔ اس میں گر گئے بزرگوں، اللہ اکبر ہم بول کے سجدے میں جاتے ہیں، وہ اللہ اکبر تو نہیں بولا انہوں نے، لیکن سجدے میں گر گئے۔ ادھر والد بیٹھے ہیں یعقوب علیہ السلام، ادھر والدہ بیٹھی ہوئی ہے، تو کہا والد صاحب سے ھذا تأویل رؤیای من قبل، یاد آ گیا بچپن کا خواب۔ کہا ابا جان میں نے جو کہا تھا 11 ستارے یعنی یہ 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تعبیر آج پوری ہو۔ تو پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اپنے والدین کا تعارف کرایا۔ اب بزرگوں اس سے مزار پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ آپ سنو، ہمارا جو اسلام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، اور کائنات کے سردار کو جو چیز دی جاتی ہے وہ مکمل چیز دی جاتی ہے۔ باقی جو شریعت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ تعظیم اور عظمت کرنے کے لیے تھا، اور جناب محمد رسول اللہ کو جو اسلام دیا گیا وہ ایسا دیا گیا جس کے اندر رتی برابر شرک کرنے کی اجازت نہیں تھی، رتی برابر شرک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں فلاں ملک میں گیا ہوں، وہاں پر دیکھتا ہوں کہ یہود و نصارہ سجدہ کرتے ہیں مورتیوں کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ حکم دیتے عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ کیوں شوہر کو سجدہ کریں؟ شوہر کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہمیشہ ناشکری رہتی ہے عورت، ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر کو ہرگز بھی سجدہ گاہ مت بنانا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہود و نصارہ نبیوں کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے اسلام میں گنجائش ہی نہیں رکھی۔ وہ بادشاہ سلامت کو سلام پیش کر رہے کیا جا رہا ہے، وہ بھی حرام شریعت میں۔ مغل سلطنت کا بادشاہ ہو یا کوئی اور، یہ نہیں السلام علیکم اشارے سے سلام اس وقت کے لیے گاڑی پر آواز نہیں پہنچتا ہے تو اشارے سے سلام کرتا ہے، منہ سے تو بولنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے بس ہاتھ اٹھایا وہ سلام نہیں ہے، وہ تو زبان سے بولنا ہے، لیکن جھک کر سلام کرنا حرام شریعت۔ تعظیمی سجدہ یوسف علیہ السلام کے مذہب میں جائز تھا، ہماری